اللہ تعالیٰ کی قربت کو حصول کرنے کے لیے کہ اس کی قربت کیسے حصول کرتے ہیں۔ جب تم صبح کو اٹھتے ہو تو یہ سوچو کہ میری کمر پیچھے ایک باسکٹ ہے، ماں ہے، بچے ہیں، بیوی ہے۔ اگر ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرو گے، that's a flower in your basket because you made people happy۔ ہمارے لین دین میں خرابی ہے، ہم سیلفش ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے، یہ مسلمان کی خصوصیت نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا انسائٹ دوں اللہ تعالیٰ کی قربت کو حصول کرنے کے لیے کہ اس کی قربت کیسے حصول کرتے ہیں۔ آپ کو ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں کہ جو اسی ویک 3 دن پہلے میرے ساتھ ہوا۔ میں دفتر سے گھر کی طرف آ رہا تھا گاڑی میں، تو بغیر کسی ریزن کے ایک سیمنٹ ٹرک کے ساتھ میری گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور مڈل آف مین روڈ ٹریفک، جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک تھم گیا۔ جو پریشانی ہوتی ہے وہ ہونی تھی، لیکن وہ ٹرک ڈرائیور، جو سیمنٹ کا ٹرک تھا، اس کا ڈرائیور جو تھا وہ باہر نکلا۔ اس نے مجھے کہا تم گاڑی سے مت نکلنا، ٹریفک بہت ہے یہاں پہ، میں سارا کام تمہارا کر دوں گا۔ جو کچھ ان کا ہوتا ہے، جی فون نمبر ایکسچینج کرو، فوٹو لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، کیمرے سے اپنے کرتا رہا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی طبیعت میں بہت نرمی تھی۔ نارملی جب لوگ ایسا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ ٹیمپر شو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں یا منہ بناتے ہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ ہو جاتا ہے، دس از روڈ، دس از ہاؤ وی آر، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ سارٹ آؤٹ کر کے وہ تو چلا گیا۔ میں 3-4 گھنٹے کے بعد ریسکیو والے آئے، وہ گاڑی میری لے گئے، میں گھر پہنچ گیا۔ ایک دن کے بعد میں نے اسے فون کیا، کالا تھا، کرسچن، افریقن کرسچن ہوگا، اور گرون اپ آدمی تھا، مطلب بوڑھا نہیں تھا لیکن میچور آدمی تھا۔ ایڈرین ہاؤ آر یو؟ تو مجھے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ویری ویل سر، آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ویل، شیکن بٹ ناٹ ہرٹ، آئی ایم اوکے، گڈ۔ ایڈرین بات کرنے لگا۔ میں نے کہا مجھے تم نے جو اس دن میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا تھا، آئی ایم سو گلیڈ، یو ور سو پولائٹ، سو نائس، آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو تھینک فل ٹو یو۔ تو اس سے ہماری کنورسیشن شروع ہوئی۔ تو میں نے، وہ مجھے پھر کہتا ہے کہ سر مائی ٹرک nothing happened to it because a big lorry, big cement truck, I have no claim to make, so you tell your insurance company there is no claim from our side. Okay, thank you Adrian۔ بات کرنے لگے تو میں نے اس کو کہا کہ Adrian, you know I am a motivational speaker، میں لیکچر دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو وہ بولتا ہے سر ریئلی از دیٹ سو؟ یس۔ میں نے کہا میں تمہیں ایک میسیج دیتا ہوں جو تمہارے بہت کام آئے گا، تمہارے بھی کام آئے گا، تمہارے بچوں کے بھی کام آئے گا۔ اس نے بولا آئی ایم لسننگ، پلیز گو اہیڈ۔ میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، جب تم صبح کو اٹھتے ہو تو یہ سوچو کہ میری کمر پیچھے ایک باسکٹ ہے، وہ باسکٹ خالی ہے، اور سارا دن میں نے اس باسکٹ کو پھولوں سے بھرنا ہے۔ I need to fill that basket with flowers, not with stones۔ تو مجھے بولا، وہ کہتا ہے کہ او ویری انٹرسٹنگ، ہاؤ؟ میں نے بولا جب تم اٹھتے ہو، ماں ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اگر ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرو گے تو وہ خوش ہوں گے۔ That's a flower in your basket because you made people happy۔ میں آپ سب لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ صبح سے آپ پھول اکٹھے کرنا شروع کر دیں۔ گھر میں جو بھی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بچے ہیں، اٹھ کے صبح کو ایسے پتہ چلے جی ہماری پارٹی شروع ہو گئی، ہنس رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، سی یو، خدا حافظ، کام کے بعد ملتے ہیں۔ تو گھر میں جو لوگ ہیں، جیسے گھر میں ماں ہے،
वो सारा दिन ये सोचती है कि मेरा बेटा जो घर आएगा फिर बैठ के गपशप करेंगे, फिर मुस्कराएंगे, फिर हंसेंगे। तो आपके इंतज़ार में बैठी है ना, और आपका नाम जप रही है, तो वो फूल आपकी बास्केट में आ रहा है। लेकिन अगर आप उठे सुबह ग्रम्पी, उठ के जल्दी जल्दी तैयार हुए, बोलो खुदा हाफिज़ मैं जा रहा हूँ, ओ भाई नाश्ता पड़ा है, नाश्ता तो कर, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो गया हूँ, उठ के भाग लिए, नाश्ता पड़ा रह गया। एक तो रिस्क की बेबरकती हो गई। एक जिसने नाश्ता बनाया है वो बैठ के परेशान हो रही है या हो रहा है कि ये नाश्ता मैंने बनाया था ज़ाया हो गया, तो वो आपके लिए दुआ तो नहीं करेगी, आपको बुरा भला ही कहेगी कि ज़रा जल्दी उठ जाते तो अच्छा था ना, ये नहीं होता वो नहीं होता। पत्थर हो गए। घर से बाहर निकलते हैं आप, गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो कोई पेडेस्ट्रियन खड़ा हुआ है रास्ते में, आपने गाड़ी रोक ली, उसको रास्ता दे दिया, आप चले जाओ। शुक्रिया करता ना, हाथ हिलाते हैं, शुक्रिया करते हैं, बच्चे भी बड़े भी। वो पत्थर नहीं है, वो फूल है आपकी बास्केट में। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं और उसकी तरफ देखते नहीं हैं, गुजर जाते हैं, तो वो पीछे से थोड़ी सा बुरा भला तो कहता है ना, गालियाँ तो देता है, यू ब्लडी दिस यू ब्लडी दैट। पत्थर जमा कर लिया आपने। आप दफ्तर पहुंचे या बस में जा रहे हैं तो आपने किसी को रास्ता दे दिया कि आइए, कम प्लीज, यू कम फॉरवर्ड, थैंक यू, फूल आ गए। दफ्तर पहुंचे, कॉलेज पहुंचे, स्कूल पहुंचे, जहां भी गए आप, शॉपिंग पे गए, इफ यू आर नाइसर टू पीपल यू कलेक्ट फ्लावर्स, इफ यू आर पुशिंग एवरीबडी अराउंड यू कलेक्टिंग स्टोन्स। तो मैंने उसको कहा, एड्रियन, by the evening when you get home, if you have stones in your basket, you will be bad tempered, you will be stressed, you will be tired. You come home and you will ask your wife, get me a glass of water, maybe a glass of whiskey, leave me alone, close the door, I want to unwind myself. I said, because you have been collecting stones in your day. If you collecting flowers, you will not need to unwind. You will walk in with a big smile, hug everybody, sit down, let's have dinner together, let's have party. This is the difference between our day, one day or the other day. वो एकदम से साइलेंट हो गया फ़ोन के ऊपर। तो मैं भी रुक गया, एड्रियन आर यू स्टिल देयर? ही सेड, सर यू मेड मी क्राई, आई एम इन टीयर्स, दिस इज़ ए न्यू thing for me to collect flowers and such a beautiful thing. मैंने बोला फिर अपने बच्चों को भी बोलो, बच्चे जब ये काम करेंगे they will collect blessings. तो जो जिसको भी हेल्प करते हैं, जिसका भी काम करते हैं, वो थैंक यू करता है, बच्चों के लिए ब्लेसिंग है। and that blessing will make children much happier, bigger success, happy people going forward on their targets. It will change their life. Then it spreads to the society around you. Imagine the whole of your area where you live, they have this vision, they have this habit of helping each other. Where are we going with society? Is that not what God wanted? तो वो एजेंट जो था वो बड़ा हैरान हुआ कि ये ऐसी भी कोई सोसाइटी हो सकती है, या ऐसा कोई आइडिया हो सकता है, ऐसा आइडियोलॉजी हो सकती है। ये इस्लाम हमें ये सिखाता है, ये इस्लाम की आइडियोलॉजी है। तो मैंने उसको कहा कि तुम ये फॉलो करना शुरू कर दो तो देखो तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी से चेंज होती है। बिकॉज व्हेन यू आर काइंड टू पीपल, अल्लाह इज काइंड टू यू, God will be kind to you. So be kind to people and gain Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure, his smile, saying, what a good man. अजीब बात हुई कि इस टक्कर की वजह से मेरी इंश्योरेंस कंपनी से बात हो रही थी। बच्ची थी वो अमेरिकन, जब बोलना शुरू किया उसने तो मैंने बोला कि तुम कहाँ से हो? बोलती है कि वाई? आई सेड योर एक्सेंट इज नॉट, यू आर नॉट इन ब्रिटेन, आर यू इन अमेरिका, आर यू इन ईस्टर्न यूरोप और इंडिया? बोलती है नो, आई एम इन इंग्लैंड, yes I am American, I've come here to work, I really love here, I'm in Norwich. तो मैंने बोला नॉरिच विलेज में जाके तुम जॉब करी? बोला पीसफुल हेयर, आई लव इट। ओके फाइन, बात हो गई। उसने जो मेरे से सवाल जवाब करने थे, सब सवाल जवाब करने के बाद मुझे कहती है कि कोई बात थी, मुझे कहती है टच वुड। हमारे यहाँ इंग्लैंड में टच वुड का मतलब है कि किसी लकड़ी को हाथ लगाओ, क्योंकि वो शुरू हुआ था ईसा अलैहिस्सलाम के क्रॉस से।
تو چونکہ اس کراس کو یہ سیکرڈ مانتے ہیں تو کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ٹچ ووڈ، تو اس ٹچ ووڈ سے پھر یہ ووڈ ہو گئی، جو بھی ووڈ ملی ان کو. جب اس نے کہا ٹچ ووڈ، میں نے کہا نو پولین وی ڈونٹ سے ٹچ ووڈ، آئی سے تھینک گاڈ. تو بولتی ہے کہ تھینک گاڈ نو یو سے. میں نے بولا نو وی سے انشاء اللہ. شی سیڈ نو ڈونٹ سے انشاء اللہ، یو سے الحمد للہ. واٹ Pauline, how do you know this? She said, sir, I am surrounded by Muslim people in Norwich. I don't know how, but I connect very well with them. Okay, Pauline, I tell you something which will make you smile, and you can pass this over to all of them. They will love it. I gave her the same story. Have an empty basket in the morning. Fill it with flowers. Wo almost, she was also in tears. She said, my God, this is life's philosophy is strange. This is what wonderful philosophy. How we can be nice to each other. Yes. And the bigger effort you make to make people happy, the bigger flowers you have. For example, آپ سڑک پہ چلے جا رہے ہیں یا دفتر میں کسی سے بات ہو گئی تو کوئی اڑ جاتا ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی تھوڑا پولائٹ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ سپر پولائٹ ہو جاتے ہو. آپ اس کو کہتے ہو بھائی کیا پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا. جیسے میرے دفتر میں ایک اکاؤنٹنٹ تھی لڑکی، وہ کام کری تھی، اس سے غلطی ہو گئی تو میں نے اس کی غلطی اسپاٹ کی تو وہ بڑی پریشان ہوئی. میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ ٹو وری، یو آر ہیئر، وی لرن تھرو لائف. ون مسٹیک ناؤ یو نو، نیکسٹ ٹائم یو ڈونٹ ڈو دس، سو ریلیکس. دس نو افیکٹ آن یور کیپیبلٹیز. اس کو سافٹ کر دیا میں نے. آئی گینڈ فلاور. اگر میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا تو وہ باہر نکل کے کہتی ہے بلڈی ایڈیٹ، سو اولڈ مین ڈزنٹ نو واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ٹاک. ہمارا ریلیشن شپ جو ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا، یہ کہتا ہے رب تعالیٰ کہ اپنا ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ پیار محبت والا رکھو. میں تو حیران ہو گیا کہ میری ٹکر کی وجہ سے میرا میسج دو ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ڈیلیور ہوا. اب وہ جو پولین تھی، جو امریکن لڑکی تھی، اس نے بولا کہ اف یو ہیو، میں نے اس کو بولا کہ میں موٹیویشنل لیکچرر ہوں، میں ان چیزوں پہ لیکچر دیتا ہوں. بولا کہ میرے کو لنک بھیجو، آئی وانٹ ٹو سی یور لیکچرز. پولین بٹ آئی ڈو اٹ اردو، آئی ڈونٹ ڈو اٹ ان انگلش. بولتی ہے کہ وی ہیو اے گروپ ہیئر، آئی ایم گوئنگ ٹو کنیکٹ ود آل آف دیم اینڈ وی ول ہیو اے سیشن ود یو. یہ دیکھیے رب تعالیٰ کی طرف سے میری گاڑی کی جو ٹکر تھی وہ ایک طرح سے بلیسنگ ہو گئی. ایڈرین کے لیے جو سیمنٹ کا لوری کا ڈرائیور ہے، اس کے لیے بھی، اس کے بچوں کے لیے بھی. اب وہ یہ میسج اس کے بچے آگے پاس کرتے ہیں، یا اس کی بیوی آگے پاس کرتی ہے، یا وہ ایڈرین اس میسج کو آگے پاس کرتا ہے. تو امیجن ہاؤ دا میسج از اسپریڈنگ. اور کلیکٹنگ فلاور، ہم جسے کہتے ہیں نیکی، وہ نیکی ہے. اور جو شخص نیکی کی راہ پہ چل پڑا وہ رب تعالیٰ کے قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے جو مرشد صاحب ہیں، ان کا ایک سلوگن ہے، بی نائس ٹو ادر پیپل، اللہ ول بی کائنڈ ٹو یو. تو یہ جو میں نے میسج دیا دو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں، بی کائنڈ ٹو ادر پیپل، بٹ آئی میڈ اٹ ایزی فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو فالو. اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کسی مفتی کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سوچ لیا کہ آئی ایم کلیکٹنگ فلاورز، فرام ٹوڈے آئی ایم کلیکٹنگ فلاورز ناٹ اسٹونس. زندگی بدل جائے گی. اللہ کی قربت تبھی آئے گی. اللہ کی قربت، معافی چاہتا ہوں آپ کو پریشان کرنے میں، نمازوں سے نہیں آتی. اللہ کی قربت آپ کے اپنے اعمال سے آتی ہے، آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ لین دین سے آتی ہے، اپنی پرسنالٹی سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے حکم کو فالو کرو. قرآن کریم میں احکامات جاری کیے ہیں. تو اس نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 5 پلرز ہیں. لیکن زندگی جو ہے وہ ایوری ڈے لین دین ہے. ایوری ڈے ہماری جو صورت حال ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہماری عادات ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارے عمل ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ لین دین ہے. ہم جو غیبت کرتے ہیں، بیٹھ کے گوسپ کالم بناتے ہیں،
اس سے منع کیا رب تعالیٰ نے. ہمیں حسد سے منع کیا, ہمیں ضد سے منع کیا, انتقام سے منع کیا. یہ سب چیزیں جب ہماری پرسنالٹی سے نکل جاتی ہیں تو ہماری پرسنالٹی ایک اچھے انسان کی صورت میں آتی ہے. اور یہ جو پھول جمع کرنے کا یہ ایک روٹ ہے, ایک راہ ہے, ایک طریقہ ہے, اس کے جمع کرنے سے رب آپ کے قریب ہوتا ہے, رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ پھر خود بخود آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر میری طرف آنا ہے تو میرا راستہ یہ ہے. کلمہ پڑھ لو, ایمان دے آؤ, کلمہ گو ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ. تو اسلام کو پھیلانے کا آسان طریقہ یہ ہے. میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ میرا قرآن یہ کہتا ہے تم یہ کیا کرو, لیکن وہ جو آدمی اگر کرسچن ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یا جو ہے, یا اللہ کو مانتا نہیں ہے, وہ تو قرآن کو نہیں مانے گا. تو میں اس کو انسسٹ کیسے کروں گا کہ تم میرے قرآن کو مانو؟ میں اس کو کہتا ہوں اللہ کو مان لو, اللہ کو ماننا شروع کر دو, تو خود بخود تمہیں اللہ راہ پہ لگا لے گا. انگلینڈ میں کتنے کرسچن, کتنے انگریز مسلمان اسی لیے ہوتے ہیں. مجھے دیکھ کے نہیں ہوتے مسلمان, ہم لوگوں کو دیکھ کے نہیں ہوتے مسلمان. وہ اس لیے مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں, رب تعالیٰ ان کو اپنی راہ پہ خود لگا لیتا ہے. آپ اسٹڈی کیجئے گا, جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو دیکھیے گا کہ وہ نیک تھے, غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے, بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے, ان کے بات چیت میں مٹھاس تھی, بات چیت میں سچائی تھی. جیسے ایڈرین کی میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کے دل میں اتنا سافٹنس تھا کہ وہ میری اتنی سی بات پہ وہ رونے لگا. بولا سوری سر, یو میڈ می کرائی. واٹ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو ڈو, واٹ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو وے ٹو ہیو یور لائف. وائی ڈڈ آئی نو دس بیفور. یہ ایسی راہ ہے جس میں کہ انسان کے ہارٹ کو سارا دن آپ نیکی کریں گے نا, لوگوں کے ساتھ نیکی کریں گے, تو آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا سیرم پیدا ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, بتا دیں گے آپ کو. خوشی کا ایک سیرم ہوتا ہے. ایک کسی کو دینے, جب آپ کسی کو دیتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے. وہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں کوئی گلینڈ ہے جو تھوڑا سا ڈراپ خوشبو کا ریلیز کر دیتا ہے, تو کہتے ہیں آئی فیل گڈ. ایسا ہوتا ہے نا, کسی کو کچھ دیتے ہیں آپ تو آئی فیل گڈ, یو اسمائل اینڈ واک اوے. لیکن وہ اگر آپ لگاتار یہ کرتے رہیں گے تو وہ سیرم جو ہے وہ آپ کی بلڈ کیمسٹری کو چینج کرے گا, اور جب بلڈ کیمسٹری چینج ہوگی تو آپ کا دل پاکیزہ ہو جائے گا. دل پاکیزہ ہوگا, سوچ پاکیزہ ہوگی, آپ کے جو اعمال ہیں, آپ کی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے, اس میں شائستگی آ جائے گی, اس میں پاکیزگی آ جائے گی. جب ایسا ہوگا تو رب آپ کے دل میں آ کے بیٹھے گا, بولے گا یہ جگہ ہے بیٹھنے کی. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کی قربت میں کیا پاور ہے. اس کی دیکھیے, آپ اکثر دیکھیں جو فقیر لوگ ہیں کہتے ہیں جی اس کو جی کوئی پرواہ نہیں, وہ تو بیٹھ گیا, وہ اس کو کوئی لینا دینا نہیں کسی سے. اس کی جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے, جو سوچ ہے اس کی, وہ الگ ہو گئی ہے. وہ تو کہا لے جاؤ مجھ سے, جو کچھ چاہیے مجھ سے لے جاؤ, میرا رب ہے نا. تو پھر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے رب کو پہچاننے لگ جاتے ہیں کہ واہ, میں نے یہ کیا تھا, دیکھو رب نے مجھے کیسے شاباشی دی ہے. میں نے یہ کیا تھا تو رب نے مجھے کیسا اچھا مجھے فیل کیا, آئی فیل گڈ. تو یہ فیل گڈ جو ہے یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چہرے کے اوپر رونق آ گئی, آپ کا اورا چینج ہو جاتا ہے, آپ کی بات میں مٹھاس آ جاتی ہے, کیونکہ رب آپ کے قریب ہے, رب آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. مجھے آپ کو کوئی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ سنانے کا, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں بھائیو, میں ان پڑھ سا آدمی ہوں. لیکن سمپل دماغ سے سوچیں کہ میرا رب ہے نا, صبح سے شام تک مجھے دے رہا ہے نا, صبح سے شام تک مجھے پال رہا ہے, میری کیا حیثیت ہے. تو رب کو پہچانیں گے اس طرح سے, لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے. ہم اس کو کہتے ہیں نیکی کرنا. میں کہتا ہوں جی فلاور جمع کر لو, چاہے کرسچن ہے, چاہے ہندو ہے, چاہے سکھ ہے,
یہ ایڈوائس اس کے لیے، یہ تبلیغ کا پہلو اس کے لیے بہترین ہے۔ کر لیں جمع۔ میں نے اس ویک ایکسیڈنٹ تو کیا اپنا، لیکن میں نے 2 بہت خوبصورت ریلیشن شپ کریٹ کیے ہیں، ون ان نارچ وتھ پولین اور ون ود ایڈرین ہو ہیز نو آئیڈیا واٹ اسلام از آل اباؤٹ۔ لیکن کوشش کروں گا، میں اس کو کہا، میں جب تمہیں کوئی پرابلم ہو، کہ مسئلہ ہو، کم ٹو می، آئی گیو یو مائی، you have my phone number, phone me, I'll meet you wherever you are, I'll come and meet you, or you come to the house with your children. میرا کیا جائے گا؟ اگر وہ اور اس کے بچے ایک اچھی خوبصورت راہ پہ چل پڑے، اللہ کی راہ پہ چل پڑے، تو سوسائٹی اسی طرح ٹھیک ہوگی۔ ورنہ تو ہمیں مسجدوں میں دوڑ کے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہماری چونکہ بات چیت میں سختی ہے، ہمارے لین دین میں خرابی ہے، ہم سیلفش ہو جاتے ہیں، ہم روڈ ہو جاتے ہیں، ہم سخت ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے، یہ مسلمان کی خصوصیت نہیں ہے۔ مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ نرمی سے بات کرتے تھے، مسکراہٹ سے بات کرتے تھے، لین دین میں صاف تھے، بلکہ دینے میں بہت اچھے تھے۔ جیسے مال غنیمت آتا تھا جو جنگوں کا، مسلمانوں کا، وہ اس کو بانٹنے کے لیے جب اٹھتے تھے تو اپنا پلو جھاڑ کے اٹھتے تھے۔ ہمارے پاس جب کچھ آتا ہم کہتے رہنے دو یار، ہمارے بچوں کے لیے، یہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیں۔ رب کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو اپنے آپ کو رب کی سوچ پہ ڈال دیں۔ رب تو دینے والا، رب ہم سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ ہم سے کیا چاہتا ہے رب؟ کہ بندگی کریں اس کی۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے، آنے بدونی ھذا صراط مستقیم، تو میری بندگی کر لو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو بندگی کو پہچانیں آپ۔ اور یہ جو پھول جمع کرنے کی میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ بندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو حقوق العباد ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہے۔ پھول جمع کرتے رہیں آپ کو پتہ ہے جی میں نے حقوق العباد پوری طرح سے مکمل کر لیے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ جب کوئی آپ کھانا کھانے لگے، آپ دوسروں کو آفر کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے تھینک یو، پھول جمع کر رہے ہیں۔ پانی پینے لگے، لو یار تم پہلے پانی پی لو، پھول جمع کر رہے ہیں۔ چائے پینے لگے، پہلے دوسرے کو دیں، پھول جمع کر رہے ہیں۔ اور یہی حقوق العباد ہے۔ اسی کو رب تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ حقوق العباد پورے نہیں کرو گے تم مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ حقوق العباد پورے نہیں کرو گے تو حساب ہوگا اس کا۔ تو یہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیا کہ جس سے آپ کا حساب آسان ہو جائے گا، جس سے پھر رب تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ نیکی کا عمل کرتے ہیں، میں چھوٹے چھوٹے گناہ ان کے معاف کر دیتا ہوں، بغیر ان کے کہے ہوئے خود بخود معاف کر دیتا ہوں۔ تو میں آپ کو ایسے سمپل سی راستے پہ لگا رہا ہوں، رب تعالیٰ کا معافی نامہ اور آپ کا اعمال نامہ ٹھیک ہو جائے گا، کالا نہیں ہوگا، سنہری لفظوں پہ لکھے گا۔ پھر رب تعالیٰ آپ کو انعام کے طور پہ لوگوں میں کہتا کہ یہ دیکھو یہ اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا تو بولا یہ اشرف المخلوقات ہے، میں نے یہ بنایا۔ پھر رب تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے دیکھ لیا اشرف المخلوقات کا یہ اصل میں ہے، لیکن جو لوگ اس راہ سے بھٹک گئے، اشرف المخلوقات تو رہے وہ، لیکن رب کے قریب بھی نہیں جائیں گے وہ، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ راہ پہ لگا رہا ہوں آپ کو جہاں کے حساب کتاب آسان ہو جائے گا، پھر آپ کی زندگی میں چینجز آنی شروع ہوگی۔ پھر جب رب کی قربت ملتی ہے تو وہ آپ کو انعامات کی بارش کرتا ہے۔ ان انعامات کی بارش میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی قربت ہے۔ آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ میری بات سن رہا ہے۔ منہ سے دعا نکالی، منہ سے کوئی بھی وش نکالی، رب تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے فوراً پوری کر دو، یہ میرا اچھا بندہ ہے۔ آپ نے کسی کے لیے دعا کی یا اپنے لیے کچھ مانگا،
एक्सीडेंट्स, बुरे वक़्त से, बुरे लोगों से, बुरे कामों से, बुरी सोबत से आपको बचा लेता है। आपका दिल नहीं करेगा करने को। ये रब ताला की कुर्बत के है। लोग आपसे आके कहते हैं जी आप क्या करते हो जी, मुझे भी बताओ ना आपका मज़हब क्या है। तो इस्लाम का बोलबाला होगा, इस्लाम के दुनिया में मुसलमान की इज्जत होगी। क्या इज्जत है मुसलमानों का, क्या रख रखाव है। हम इस दुनिया की दौड़ में इन लोगों के पीछे, इन लोगों के नहीं, हम लोगों के पीछे नहीं, अपने खोटी सोच के पीछे लग गए हैं, अपनी राह खोटी कर ली हुई है हम लोगों ने। आइए वापस इस राह के ऊपर, आइए रब ताला की अताअत में, आइए हम उसका हुक्म मानने की कोशिश करें। आइए उसकी किताब की तरफ। उसने अपनी किताब दी है कि ये लो, ये मेरी किताब है, तुम मेरे हो जाओ, तुम्हारे लिए दुनिया खोल दूंगा मैं। हम उस किताब को पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो बस पढ़ के रख देते हैं, समझते नहीं हैं। रब ताला ने फरमाया गौर व फिक्र करो, हम गौर व फिक्र नहीं करते, हम पढ़ के रख देते हैं और दिल में ही सोचते हैं बड़ा एहसान कर दिया जी, मैंने तलावत कलाम पाक कर ली, जो मुझे कहा था मुफ्ती साहब ने। तलावत कलाम पाक अकेली काम नहीं आएगी जब तक उसका तर्जमा नहीं पढ़ते हम, जब तक उसको फॉलो नहीं करते, जब तक उसको समझने की कोशिश नहीं करते। रब ताला फरमा रहा है कि गौर व फिक्र करो। तो हम जब कुरान करीम पढ़ें, मानिए कि कुरान करीम के हर अल्फाज में बहुत बड़ा राज है छुपा हुआ, और जब हम उस पर फ़िक्र करते हैं, गौर करते हैं, तो रब ताला अपनी रहमत के सदके आहिस्ता आहिस्ता हम पे वो राज खोलने शुरू कर देता है। रब की रहमत क्या होती है, रब हमसे क्या चाहता है और रब है क्या, ये सब चीज़ें आपको कुरान करीम से ही मिलेंगी। और कुरान करीम जब आप मोहब्बत से पढ़ेंगे तो देखिएगा कि वो भी आपकी ज़िंदगी में क्या क्या गुत्थियाँ सुलझा के पेश कर देता है आपको। तख्लीक कायनात आपको समझ आने लग जाती है, ये समझ आने लग जाती है कि रब कैसे सोचता है, क्या चाहता है हमसे, मैं उसको कैसे खुश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर रब का ये फिक्र कर लिया कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मैं उसको कैसे खुश कर सकती हूँ, खुश कर सकता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी तो फूलों जैसी हो जाएगी। आपकी राह में फूल होंगे, आपको चलते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करके देख लीजिएगा। आइंदा आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह फिर हाजिर हूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इस बात को सोचिएगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने तजर्बात इस फूलों के जमा करने के वो शेयर करें हमारे साथ, ताकि पता चले कि ये एक अमल जो था फूल जमा करने का, उसने आपको किस तरफ लगा दिया हुआ है और ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई, हल्की फुल्की हो गई है। अच्छा, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।